إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم باب صدقۃ الفطر صدقہ فطر کے احکام و مسائل آج ہم انشاءاللہ العزیز اس عنوان میں پڑھیں گے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مقرر کیا، فرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر، فطرانے کی زکوٰۃ، فطرانے کا صدقہ۔ لفظ صدقہ جس طرح زکوٰۃ کے اوپر بھی استعمال ہوتا ہے اور عام صدقہ پر بھی استعمال ہوتا ہے، اسی طرح لفظ زکوٰۃ یہ فرضی زکوٰۃ کے اوپر بھی استعمال ہوتا ہے اور فطرانے کے اوپر بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کی دلیل یہ الفاظ ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ الفطر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرانے کی زکوٰۃ کو مقرر کیا، یعنی فطرانے کا جو صدقہ ہے اس کو آپ نے فرض کیا۔ صاع من تمر، ایک صاع کھجوریں، او صاع من شعیر، یا ایک صاع جو میں سے۔ علی العبد، کس پر فرض کیا؟ علی العبد، غلام پر، والحر، اور آزاد پر، والذکر، اور مرد پر، والانثی، اور عورت پر، والصغیر، اور چھوٹے پر، والکبیر، اور بڑے پر، من المسلمین، یہ سارے کے سارے کون ہوں گے؟ مسلمان، کیونکہ کافر کے اوپر اللہ رب العالمین نے صدقہ فطر واجب نہیں کیا، کیونکہ شرعی احکام کا جو مکلف ہے وہ صرف اور صرف کون ہے؟ مسلمان ہے۔ وَأَمَرَ بِهَا، اور آپ نے حکم دیا اس کے متعلق، ان تؤدّى، کہ یہ ادا کیا جائے، قبل خروج الناس الی الصلاۃ، لوگوں کے نماز کی طرف نکلنے سے پہلے۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔
ولی ابن عدی والدارقطنی باسناد ضعیف، اور ابن عدی اور دارقطنی میں ضعیف سند سے موجود ہے، اغنوہم ان کو بے پرواہ کر دو، بے نیاز کر دو، عن الطوافی گھومنے پھرنے سے، لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے، کہ گلی کوچوں میں جائیں، بازاروں میں جائیں، گھروں میں جائیں اور لوگوں سے جا کر ہاتھ پھیلا کر اپنی معاشی ضروریات طلب کریں۔ کہا اغنوہم ان کو بے پرواہ کر دو، بے نیاز کر دو، عن الطوافی گھومنے سے، فی ھذا الیوم اس دن میں۔ پہلے ہم حدیثیں پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ جو مسائل موجود ہیں اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ وعن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، کنا نعطیہا ہم ادا کیا کرتے تھے، ہم صدقہ فطر فطرانہ دیا کرتے تھے، فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، صاعا من طعام ایک سا کھانے میں سے، ایک سا کھانے میں سے، طعام میں سے ہم ادا کیا کرتے تھے۔ او یہ او جو ہے یہاں پر تنویع کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تفسیر کے لیے ہے، کہ وہ صاع جو طعام میں سے دیتے تھے وہ طعام کیا ہوتا تھا؟ صاع من تمر، کھجور کا صاع، او صاع من شعیر یا جو کا صاع، او صاع من زبیب یا کشمش منقع میں سے ایک صاع۔ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ وفی روایت اور مسلم کی ہی ایک روایت میں یہ بات موجود ہے کہ او صاع من عقیط، یا پھر ہم ایک سا ادا کیا کرتے تھے پنیر میں سے۔ پنیر کیا ہوتا ہے؟ جو دودھ آپ خشک کر کے جس کو جما دیں اور پتھر کی طرح سخت ہو جائے۔ قال ابو سعید، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اما انا جہاں تک میرا تعلق ہے، فلا ازال اخرجہ تو ہمیشہ میں اسی طرح زکوٰۃ فطر صدقہ فطر نکالتا رہوں گا، کما کنت جس طرح میں تھا، اخرجہ نکالا کرتا اس فطرانے کو، فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں۔ ولی ابی داود اور سنن ابو داود کے اندر روایت موجود ہے اور اس کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ لا اخرج ابدا الا صاعا، نہیں میں نکالوں گا ہمیشہ مگر ایک ہی صاع۔ اصل میں یہاں پر اشارہ ہے اس جانب کہ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر یہ دیکھا کہ گندم مکہ اور مدینہ کے اندر جو ہے گندم وہ کافی مہنگی ہے، اور وہ 2 صاع کے برابر، یعنی 2 صاع اگر ہم کھجور دیتے ہیں یا کچھ اور دیتے ہیں اس کے برابر اس کا 1 صاع بنتا ہے۔ تو انہوں نے اپنا اجتہاد کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ 1 صاع نہیں بلکہ گندم آدھا صاع ادا کیا جائے، کیونکہ وہ اس قیمت کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اندر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہی نہیں تھے بلکہ بعض صحابہ بھی ان کے ساتھ اس پر اتفاق انہوں نے کر لیا تھا، جس میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام ہیں، وہ یعنی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو انہوں نے بہتر سمجھا کہ یہی بات ان کی درست ہے۔ اگرچہ کچھ مرفوع احادیث بھی ملتی ہیں جس کے اندر علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ روایات صحیح ہیں یا ضعیف ہیں، بعض اس کو شواہد کی بنا پر صحیح مانتے ہیں، جیسا کہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، وَلِلْحَدِيثِ شَوَاهِدُ كَثِيرَةٌ،
کہ حدیث کے اور بھی بہت سے شواہد موجود ہیں جس کی بنا پر اگر کوئی بندہ آدھا سا نکالتا ہے تو وہ درست ہے۔ تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ میں تو اسی طرح صدقہ فطر ادا کروں گا جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ادا کیا کرتا تھا، 1 سا ہی میں نے دینا، اس سے کم میں نے ادا نہیں کرنا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ الفطر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر فطرانہ آپ نے فرض کیا، مقرر کیا ہے، اس کس لیے؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزے دار کو پاک کرنے کے لیے، طہرتاً پاک کرنے کے لیے، للصائم روزے دار کو، کس سے؟ من اللغو بیکار بے فائدہ باتوں سے، والرفث اور وہ بات یا وہ کام جو گناہ کا باعث بنے ان تمام سے، وطعمۃ للمساکین اور خوراک روزی مہیا کرنے کے لیے، کس کے لیے؟ للمساکین مسکینوں کو، اس کے اندر فقیر بھی شامل ہے۔ فمن اداہا پس جو کوئی اس فطرانے کو ادا کرے گا، قبل الصلاۃ نماز سے پہلے، فہیا پس وہ زکوٰۃ مقبولۃ مقبول صدقہ ہوگا، اس کا فطرانہ ادا ہو گیا۔ ومن اداہا اور جو کوئی اس کو ادا کرے گا، بعد الصلاۃ نماز کے بعد، فہیا صدقۃ من الصدقات یہ عام صدقات کی طرح ایک صدقہ ہوگا، صدقۃ من الصدقات صدقوں میں سے ایک یہ صدقہ عام صدقہ بن جائے گا۔ رواہ ابو داود و ابن ماجہ وصححہ الحاکم، اس حدیث کو امام ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب آئیے ہم مسائل اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ صدقۃ الفطر، یہ جو اضافت یہاں پر آئی ہے، یہ چیز صدقۃ الفطر اس چیز کو لازم کرتی ہے کہ یہاں پر مراد کیا ہے کہ فطرانے کے ادا کرنے کا ایک وقت ہے، اور وہ وقت کیا ہے کہ جب روزے رکھنے کا زمانہ ختم ہو جائے، چاہے بندے نے روزے رکھے ہیں یا نہیں رکھے، وہ کسی مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا یا سفر کی وجہ سے نہیں روزہ رکھ سکا، لیکن زمانہ جیسے ہی روزے رکھنے کا ختم ہو گیا، فطر معنی کیا ہوتا ہے؟ چھوڑنا، چھوڑنے کا جب زمانہ آ گیا، رمضان المبارک ختم ہو گیا، تو اس وقت یہ صدقہ فطر ادا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے۔ اور اس کے ادائیگی کے لیے میں نے آپ کو بتلا دیا کہ روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، جو چھوٹا بچہ ہے وہ روزہ تو نہیں رکھ رہا لیکن اس کی طرف سے بھی ادا کیا جائے گا، اور اسی طرح اگر کوئی مریض ہے اس کی طرف سے بھی ادا کیا جائے گا، کوئی مسافر ہے اس کی طرف سے بھی، اب اس نے مکمل روزے تو نہیں رکھے لیکن اس کی طرف سے یہ صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ باب صدقۃ الفطر، فطر کے احکام، صدقہ فطر کے مسائل۔ تو جو پہلی حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی اس کے اندر ہم نے یہ چیز سب سے پہلے پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے، اور جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب قرار دے دیں وہ چیز مسلمانوں کے اوپر لازم ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ اب صدقہ فطر یہ واجب کب ہوا؟ اس کے متعلق امام قسطلانی وہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں عید سے صرف 2 روز پہلے 2 ہجری میں صدقۃ الفطر واجب ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقۃ الفطر کن کے اوپر واجب کیا؟ من المسلمین، جو مسلمان ہیں ان کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے، کافروں کے اوپر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے، کیونکہ شریعت کے احکام کے وہ اس وقت مکلف نہیں ہیں، وہ جب تک دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوں گے تو شریعت کے احکام کے بھی مکلف نہیں ہوں گے، تو اس لیے مسلمان ہی وہ صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ صدقۃ الفطر ادا کتنا کرنا ہے، اس کی مقدار کیا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صاع مقرر کیا ہے۔ صاع اصل میں ایک ماپنے کا آلہ ہے، بذات خود یہ وزن نہیں ہے، بذات خود یہ وزن نہیں ہے، یہ ایک ماپنے کا آلہ ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہمارے پاس گلاس ہے، سمجھانے کے لیے آپ کو بات کر رہا ہوں۔ اب گلاس کے اندر آپ مختلف چیزیں بھر کر دیتے ہیں، تو اب جو چیزیں آپ نے گلاس بھر کر دی ہیں، اگر ان چیزوں کا وزن کریں گے سب کا وزن ایک نہیں نکلے گا، کیونکہ کوئی چیز وہ بھاری ہوگی تو اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا، اور کوئی اگر وزن کے اندر کم ہوگی تو وہ اس کا وزن کیا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کا کوئی خاص وزن نہیں ہے، یہ ایک ماپنے کا آلہ ہوتا تھا جس کو بھر کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے فطرانے ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن جو ہمارے ہاں زیادہ گندم معروف ہے، تو گندم کا جن علماء نے پاکستان کے اندر جو درمیانی گندم ہے ان کا وزن کیا، یعنی اس کے اندر اس کو ڈالا گیا اور اس کے بعد پھر اس کو وزن کیا گیا، تو وہ تقریباً 2 کلو 100 گرام بنتا ہے، 2 کلو 100 گرام اس کا وزن بنتا ہے۔ تو یہ وزن آپ کو میں نے بتلایا کہ یہ گندم کا ہے صرف، باقی چیزیں جو آپ ڈالیں گے، کشمش اس کا وزن کچھ اور ہوگا، جو ڈالیں گے اس کا وزن کچھ اور ہوگا، کھجور ڈالیں گے اس کا وزن کچھ اور ہوگا۔ تو اس لیے ایک صاع ادا کرنا ہے، اور صاع کیا ہے کہ آپ نے وہ ماپنے والا جو آلہ ہے وہ بھر کر دینا ہے۔ تو لہٰذا اب اس کے اندر یہ مسئلہ ہمارے سامنے بالکل واضح اور کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ہم جو گندم کا ایک صاع دیتے ہیں وہ تو اس کا وزن ہمیں معلوم ہو گیا، تو اسی طرح اگر آپ جو ادا کرتے ہیں تو اس کا وزن بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کھجور کا ادا کرتے ہیں اس کا بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کشمش منقع کا ادا کرتے ہیں اس کا وزن بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر آپ پنیر کا ادا کرتے ہیں تو اس کا وزن بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پھر اس کے مطابق آپ ادا کریں۔ اور ایک اور چیز یہاں پر ضمناً سمجھتے جائیے، ہمارے ہاں عموماً پاکستان کے اندر جو ہے صدقۃ الفطر ہر بندہ ایک ہی قسم کا ادا کر رہا ہوتا ہے، یعنی غریب ہے تو وہ بھی گندم کا، آٹے کا فطرانہ ادا کر رہا ہے، امیر ہے وہ بھی اسی گندم کا، اسی آٹے کا فطرانہ ادا کر رہا ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں ایک اور چیز یہ چلتی ہے کہ رمضان المبارک کے آغاز سے ہی علماء کرام وہ ایک رقم کا تعین کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اس دفعہ آٹے کی مد میں اتنی آپ کی فطرانہ بنتا ہے، کھجور میں اتنا بنتا ہے، جو میں اتنا بنتا ہے، منقع میں اتنا بنتا ہے، کشمش میں اتنا بنتا ہے۔ تو یہ تعین کرنا میرے لحاظ سے، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، ممکن ہے کہ میں اس کے اندر غلطی پر بھی موجود ہوں، تو اس کے اندر یہ سمجھ لیجئے یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات کیا ہے کہ آپ کے ہاں اگر آپ اندازہ لگائیے، ہمارے ہاں گندم یا پھر آٹا ہے، آٹا مختلف آپ کو مارکیٹ کے اندر مختلف ریٹ کے اندر مل رہا ہوتا ہے، مختلف قسم کا آٹا ہوتا ہے، اور ہر شخص ایک ہی قسم کا آٹا نہیں استعمال کر رہا ہوتا، وہ الگ الگ آٹا استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں اپنے لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا چیز استعمال کرتے ہیں، اور اس کا پھر ایک صاع ادا کرنا چاہیے۔ اور جہاں پر امیر ہے وہ اگرچہ کیا نام ہے گندم یا آٹے کا فطرانہ ادا کرے گا، اس کا فطرانہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس کو غرباء، فقراء، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے باقی جو اجناس ہیں ان کی طرف بھی جانا چاہیے، تاکہ ان تک زیادہ سے زیادہ آپ کی رقم پہنچ سکے، آپ کا مال پہنچ سکے، اور وہ اس سے فائدہ
حاصل کر سکے۔ تو ایک سا آپ نے ادا کرنا ہے، چاہے وہ کھجور کا ہے، چاہے وہ جو کا ہے، چاہے وہ پنیر کا ہے، چاہے وہ کسی اور چیز کا ہے۔ اور سا کے بارے میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ وضاحت سے بتا دیا کہ یہ ایک کیا نام ہے ماپنے کا آلہ ہے، وزن کرنے کا آلہ نہیں ہے، تو اس لیے وزن مختلف ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ صدقۃ الفطر ادا کس نے کرنا ہے؟ کیا کوئی ان سے مستثنا بھی ہے مسلمانوں میں سے؟ نہیں، ہر ایک نے ادا کرنا ہے۔ اس لیے علی العبد سب سے پہلے غلام کا ذکر کیا، اگرچہ غلام خود وہ ادا نہیں کرے گا، ادا کرنے والا کون ہے؟ اس کی طرف سے اس کا مالک ہے۔ فرض یعنی اس کے اوپر ہی ہے، فرض اس غلام کے اوپر ہی ہے، لیکن ادائیگی کون کر رہا ہے؟ اس کی طرف سے اس کا آقا جو ہے، اس کا مالک، وہ ادا کر رہا ہے۔ اور آزاد کے اوپر اسی طرح ہے، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہے، بڑا ہے، کوئی بھی ہے، سب کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ اور یہ ادا کب کرنا ہے؟ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، نماز عید کی طرف نکلنے سے پہلے نماز عید کی طرف نکلنے سے پہلے آپ نے ادا کرنا ہے۔ اس کا جو افضل وقت ہے صدقۃ الفطر کے ادا کرنے کا، شوال کا چاند جب نظر آ جائے اس کے بعد آپ صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ الغرض اس سے قبل بھی 1-2 دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ پہلے دینا یہ درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کب کرنی ہے؟ ہم نے جب شوال کا چاند نظر آ جائے اس وقت زیادہ بہتر ہے۔ اب صدقۃ الفطر کے اندر کیا یہی اجناس دینی ہے یا قیمت بھی دے سکتے ہیں؟ جیسا کہ ہمارے ہاں اب یہ کثرت کے ساتھ معاملہ چل پڑا ہے کہ ہم قیمت ادا کرتے ہیں، یعنی جتنی مثال گندم کی بنتی ہے 1 سا کی، وہ ہم رقم کی صورت کے اندر، پیسوں کی صورت میں ادائیگی کر دیتے۔ تو کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ اس کے اندر جو افضل اور بہتر اور صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ زکوٰۃ فطر، صدقہ فطر جو ہے ہمیں ادا کرنا چاہیے اجناس ہی کی صورت میں، یہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص قیمت کی صورت کے اندر ادا کر دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، علماء اس کے جواز کے قائل ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہمیں افضل معاملے کو دیکھنا چاہیے جس کی طرف جمہور علماء گئے ہیں، اکثر علماء گئے ہیں کہ وہ کیا ہے، آپ صدقۃ الفطر اجناس کی ہی صورت میں ادا کریں۔ تو یہ چند مسائل آپ نے پہلی حدیث مبارکہ کے اندر پڑھ لیے۔ اب دوسری حدیث مبارکہ پر ذرا غور کریں، اس کے اندر تھوڑی سی چیز کی مزید تفصیل ہے، اور وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام وہ اجناس میں سے ہی 1 سا صدقۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے، وہ قیمت نہیں دیا کرتے تھے، اگرچہ اس وقت قیمت بھی موجود تھی، یعنی درہم و دینار بھی موجود تھا، لیکن وہ لوگ صرف اور صرف کیا ہے، اجناس کی ہی طرف جایا کرتے تھے۔ تو ہمیں اسی وجہ سے ہمیں اجناس کی ہی طرف جانا چاہیے۔ اور اب یہاں پر جس طرح کے جو 1 سا گندم کا وزن بنے گا، لازمی ہے وہ 1 سا کھجور کا وزن تو نہیں ہوگا، وہ 1 سا جو کا وزن تو نہیں بنے گا، وہ 1 سا منقع یا کشمش کا وزن تو نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ قیمت ہوگی۔ ٹھیک ہے، جو 1 سا گندم کی قیمت ہے وہ 1 سا منقع، کشمش، کھجور، اس کی قیمت نہیں ہونی۔ ان دونوں کی قیمتوں کے اندر کیا ہونا ہے؟ فرق ہونا ہے۔ تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی رائے اور اپنے اجتہاد سے
مسئلہ یہ بیان کیا کہ گندم کیونکہ مہنگی ہے، قیمتی ہے، تو لہٰذا آپ نے اس کا آدھا سا ادا کرنا ہے، یعنی انہوں نے قیمت کو یہاں پر تعین کیا، قیمت کا، کہ قیمت کے برابر ہو آپ کے گندم جو ہے ہمارے ہاں کیونکہ گندم کثرت کے ساتھ موجود ہے، اس وقت نہیں تھی، تو وہ لوگ وہاں پر انہوں نے کیا کیا، جو کھجور کے برابر گندم بنتی تھی نا، اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ جی آدھا سا دے دیا جائے۔ تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو اسی طرح صدقۃ الفطر ادا کروں گا جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک سا نکالا کرتا تھا، تو ایک سا ہی میں ادا کروں گا، اس سے کم میں نہیں دوں گا۔ تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے جو علماء آپ کو یعنی مختلف جو اجناس کا بتلاتے ہیں اس میں ایک سا ہی بیان کرتے ہیں۔ قیمت کا تعین کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر سکتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیتے جس بندے کے پاس کیا نام ہے 2 4 5 10 یا اتنے دینار درہم اس کے پاس موجود ہوں، وہ بندہ کیا ہے صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اور یہاں سے ایک اور چیز سمجھ لیں کہ صدقۃ الفطر کے وجوب کے لیے کوئی اسلام نے ہمارے اوپر وہ چیز نہیں رکھی کہ آپ کے پاس اتنی مالیت ہوگی تو پھر آپ صدقۃ الفطر ادا کریں گے، نہیں، ہر ایک شخص نے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے، ہاں الا یہ کہ جس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ شریعت کا اس معاملے میں حکم کا کیا ہے مکلف بھی نہیں ہے، تو پھر وہ ادا نہیں کرے گا۔ تو بعض علماء پھر اس طرف بھی گئے کہ کیونکہ جو مقصد آخری حدیث کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ روزے دار کو اللہ رب العالمین اس صدقۃ الفطر کے ذریعے سے پاک صاف کر دیتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ مقصد اس کو بھی چاہیے کیونکہ روزہ اس نے بھی رکھا ہے، اس سے بھی کوئی لغویات ہو گئی ہوں گی، کوئی بیہودہ والی معاملات یا کام یا فعل یا کلام اس نے کر لیا ہوگا، تو لہٰذا اس کو بھی پاک صاف ہونے کی ضرورت ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ پھر جو آپ کے پاس مسکین کے پاس غریب کے پاس آئے اس میں سے اس کو فطرانہ ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی اس فضیلت کو حاصل کر لے۔ جو آخری حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی اس کے اندر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کے وجوب، اس کی حکمت، اس کی علت کو بیان کیا ہے کہ آخر کیوں ہم نے یہ صدقۃ الفطر مقرر کیا ہے، تاکہ روزے دار اگر روزے کی حالت میں کوئی وہ لغویات کا ارتکاب کر چکا ہے، وہ فحش گوئی کا ارتکاب کر چکا ہے، اس سے وہ پاک صاف ہو جائے۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے، مساکین جو ہیں ان تک اللہ رب العالمین رزق پہنچانا چاہتے ہیں، ان کو کھانا پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس دن خوشی والے دن وہ اپنے گھر کے اندر ہی رہ کر وہ کھانا کھا سکیں، وہ لوگوں کے پاس نہ آئیں، دستے سوال کو نہ پھیلائیں، لوگوں سے آ کے مانگے نہیں کہ جی آج بھی ہمیں دیں۔ اور دوسری بات آخری حدیث کے اندر جو موجود ہے وہ کیا ہے کہ جو بندہ نماز عید سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرے گا تو اس کا صدقۃ الفطر مقبول ہوگا۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ شریعت اسلامیہ نے عبادات کے مقبول ہونے کے لیے وقت مقرر کر دیا ہے، اور اگر وقت نکل جانے کے بعد وہ عبادت کی جائے گی تو وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور عبادات کے مقبول ہونے کے لیے شریعت کے موافق ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ فمن اداہا قبل الصلاۃ ہے، آپ فطرانہ تو ادا کر رہے ہیں لیکن وقت کا بھی خیال کرنا ہے کہ وہ وقت کون سا ہے، وہ قبولیت کا وقت ہے کب، قبل الصلاۃ، نماز سے پہلے۔ اور جو بندہ نماز کے بعد ادا کرے گا، اب شریعت اس کے اس عمل کو ضائع نہیں کر رہا بلکہ اس کو عام صدقے کے اندر لے کر جا رہا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی راہ میں مال تو خرچ کیا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے، جو فطرانہ اس کے اوپر فرضی عبادت تھی وہ کر نہیں سکا، لہٰذا اس کو عام صدقے کا اجر اور ثواب مل جائے گا۔ خلاصہ کلام کیا ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کرنا ہر ایک کے اوپر لازم اور ضروری ہے جو مسلمان ہے، اور صدقۃ الفطر ہمیں اجناس میں سے دینا چاہیے، اور اجناس ہمارے ہاں مختلف ہیں۔
ہمیں مختلف اجناس میں سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے، صرف گندم ہی کو ہم نہ ہی اجناس بنائیں۔ آج ہماری جو طعام اگر لے لیں کہ کھانے والی چیزیں جو روزمرہ میں استعمال ہوتی، اس میں ہمارے آج کھجور نہیں ہے، آج منقع نہیں ہے، آج کشمش نہیں ہے، آج جو نہیں ہے، ہمارے ہاں زیادہ جو ہے استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ چاول ہے، ٹھیک ہے، پھر جو دالیں وغیرہ ہیں یہ بھی اس اجناس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو بہرحال ان میں سے انسان کو صدقۃ الفطر فطرانہ ادا کرنا چاہیے، اور افضل اور بہتر یہی ہے کہ آپ اجناس میں سے ادا کریں، یہ زیادہ افضل ہے۔ اگر آپ قیمت دینا چاہتے ہیں تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے، آپ قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔